زندگی میں یہ 5 کام کر لیں، یعنی زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے یا زندگی کے اندر کوئی نام کمانا ہے، زندگی کے اندر خوش رہنا ہے، آپ نے کو بڑے کام کرنے ہیں زندگی میں، تو یعنی مرنے سے پہلے آپ کو بڑا کام کر کے جائیں، تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی زندگی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، تو یہ زندگی آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ زندگی میں یہ 5 کام کر لیں۔ ویڈیو کے آخر تک آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ یہ 5 کام کون سے ہیں۔ پہلی بات، صلہ رحمی، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو آپس میں کلوز لانا، رشتہ داروں کو آپس میں قریب لانا، ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولنا، ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولنا، ان کے لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، رشتہ داروں کے ہاں جانا، ان کو اپنے ہاں بلانا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ الفت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ پہلا عمل ہے۔ جو شخص یہ پہلا عمل کرے گا تو اس کے لیے گارنٹی ہے اس کی زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، ظاہر ہے رشتہ داری کے اندر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ بری باتیں سننی پڑتی ہیں، کبھی کسی کی طرف سے حق تلفیاں ہوتی ہیں، ظلم زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم اپنی رشتہ داری کے اوپر توجہ دیں، اگر ہم یہ پوری کوشش کریں کہ ہم رشتہ داری کو سنبھال کے رکھیں، تعلق کو سنبھال کے رکھیں، تو یہ ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور یہ گارنٹی ہے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی زندگی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بات، صلہ رحمی۔ دوسری بات، بوجھ اٹھانا۔ اگر کسی کے پاس کوئی مصیبت ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی کسی کا ہاں کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ پوری کوشش کریں کہ اس کا بوجھ اٹھائیں، پوری کوشش کریں کہ اس کے ساتھ تعاون کریں، پوری کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ کا کوآپریشن ہو، یعنی آپ اپنے پورے تعاون کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کے ساتھ، کہیں اگر آپ کی صلاحیت ضرورت آتی ہے وہ بھی استعمال کریں، مال ضرورت آتا ہے وہ بھی خرچ کریں، کسی کا ہاتھ سے کوئی بوجھ اٹھا کے چلنا ہے وہ اٹھائیں، اس کا کندھے پہ بوجھ اٹھانا ہے وہ اٹھائیں، کسی کو گھاس کٹوانی ہے وہ گھاس کٹوائیں، کوئی کسی مصیبت میں ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی جہاں پر کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کے کام آ جائیں۔ یہ دوسرا عمل ایسا ہے جو زندگی آپ کی ضائع ہونے سے بچا لے گا، اور آپ مرنے سے پہلے اپنا نام کمائیں گے، کوئی بڑا کام کریں گے، جو کام صدقہ جاریہ ہوگا، جو کام لوگوں کے مفاد کا ہوگا، کیونکہ آپ کی سوچ اور فکر میں یہ جو 2 کام آ گئے، پہلا کام تھا رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور دوسرا کام ہے بوجھ داروں کا بوجھ اٹھانا، جن کے اوپر کوئی بوجھ ہے، جن کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کسی نے اگر کوئی قرض دینا ہے تو آپ اس کو کچھ اپنے حصے کا دے دیں کہ جی اگر آپ نے 1 لاکھ دینا ہے، میری طرف سے یہ 5,000 لے لیں، کچھ نہ کچھ دوسرے کے بوجھ کے اندر اپنی طرف سے حصہ ڈالنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسرا عمل ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے، آپ کے ہاں کوئی بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، یا کوئی معذور لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے لیے کمائیں گے، یا اپنی کمائی میں ان کا حصہ رکھیں گے، اپنی آمدن میں، اپنی نوکری میں، اپنی تنخواہ میں، جو آپ کی آمدن ہے، جو آپ کا جو انکم ہے آپ کی، اس کے اندر آپ ان کا حصہ رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے گھر کو چلائیں گے، کسی کا چولہا چلانا، کسی کا کچن چلانا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، یہ تیسرا ایسا عمل ہے۔ جب آپ اپنے اخراجات میں سے کسی اور کے ساتھ تعاون کریں گے، جب آپ اپنے اخراجات میں سے، جب اپنی آمدن میں سے، جب اپنے پیسے میں سے، جب اپنے نوکری کر کے، جب اپنی مزدوری کر کے، جب اپنا کاروبار کر کے، تجارت کر کے، آپ اپنے کاروبار، اپنے تجارت میں باقاعدہ ایک حصہ رکھیں گے کہ یہ حصہ فلاں گھر کا ہے، یہ حصہ فلاں بچوں کا ہے، یہ حصہ فلاں بیوہ کا ہے، یہ حصہ فلاں اس معذور شخص کا ہے جس کے ساتھ میں نے تعاون کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل ایسا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔
آپ اس کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے ہیں، اس کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس کو اچھا بستر دیتے ہیں، اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دل کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اچھی نظروں کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، کھلے ماتھے کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، کھلے سینے کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو دروازے پہ جا کر اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کا جب وہ کہیں گھر سے چلا ہے تو اس نے آپ کو کال پر بتایا، آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ خدمت کرنی، مہمان نوازی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جو لوگ یہ مہمان نوازیاں کرتے ہیں، جن کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جن کے ہاں کھانا پکتا رہتا ہے، جن کے ہاں چائے بنتی رہتی ہے، جن کے ہاں گرمیوں کے اندر ٹھنڈا بنتا رہتا ہے، جن کے ہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، جن کے گھروں کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ لوگ ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ آنا جو وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ کوئی تکلف نہیں سمجھتے، وہ گھرانے جو بے تکلف ہوتے ہیں اور مہمانوں کے لیے باقاعدہ انتظام انصرام کرتے ہیں، عزت و تکریم کرتے ہیں مہمانوں کی، تو ان کی زندگیوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے گھروں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے سارے جو امور ہوتے ہیں وہ اچھے انداز کے ساتھ طے پا جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مہمان کی دیکھیں نا، قدر وہی کر سکتا ہے جس کا دماغ، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا دل قبول کرتا ہے کسی کو، ورنہ لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی مہمان کو دیکھ کر وہ ماتھا چڑھا لیتے ہیں، وہ بل چڑھا لیتے ہیں ماتھے پر، وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، وہ مختلف بہانے کرتے ہیں، تو مہمان جو ہے وہ اگر آ چکا ہے تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ شرمندگی نہ اٹھائے بلکہ خوشی خوشی واپس جائے، تو میرے خیال میں یہ چوتھا ایسا عمل ہے جو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت آپ کی زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ اور پانچواں عمل ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یعنی حق راہ کے لیے، یعنی آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، سچے مذہب پر چل رہے ہیں، سچے عقیدے پر چل رہے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو سچ پر چلنے کے لیے آپ کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، آپ کو مصائب اٹھانے پڑیں گے، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑیں گی، آپ کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جائے گا، یہ سارا کچھ کیا جائے گا آپ کے ساتھ، کیوں کہ آپ حق والوں کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ حق والوں کے ساتھ ہیں، پھر حق کی راہ سے ہٹنا نہیں ہے، پھر سیدھے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ سیدھے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، حق کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ حق کے اوپر آپ کا لگاتار چلتے رہنا، یہ حق کے اوپر مصیبتیں برداشت کرنا، یہ حق کے اوپر تکلیف برداشت کرنا، یہ حق کے اوپر مختلف قسم کے مصائب برداشت کرنا، اور حق کی راہ کو نہ چھوڑنا، مسلسل اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا، اور اپنی سامنے منزل اور گول کی طرف چلتے ہی جانا، چاہے راستے میں کوئی بھی مشکلات ہوں، اپنے آپ کو نہ مشکلات سے مشکلات کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، آپ ہر طرف سے آپ کے اوپر مشکلات ہیں، لیکن آپ اپنے سچے راستے کی طرف چلے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، تمام مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر جو بندہ سچے راہ پر چلتے ہوئے مصیبتیں برداشت کرتا ہے، فرمایا اس کی زندگی بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں رکھی ہیں: ایک صلہ رحمی، دوسری چیز بوجھ اٹھانا بوجھ داروں کا، جو لوگ مصیبت میں، ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ دینا، تیسری چیز جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے ہاں چولہا نہیں جلتا، ان کا چولہا چلانے میں، ان کا روزگار چلانے میں، ان کے گھر کے اخراجات چلانے میں، ان کی ادویات کے اخراجات چلانے میں مدد کریں، یہ تیسرا عمل۔ اور چوتھا مہمان کی مہمان نوازی، اور پانچواں راہ حق میں مصیبت برداشت کرنا۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ گارنٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وحی جب غار حرا میں ان کے اوپر نازل ہوئی، آپ پریشان ہوئے، آپ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، حضرت خدیجہ کو کہا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل پھینک دو، اور بڑے بخار کسی کیفیت ہے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اللہ کے نبی تھوڑے امن میں آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خشیت علی نفسی، میں تو اپنے بارے میں ڈر گیا ہوں، مجھے تو اپنے جان کے بارے میں بڑا خوف ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ مجھے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے غار حرا میں، میرے پاس کوئی آیا ہے،
عجیب کوئی مخلوق تھی، غالباً فرشتہ تھا، اس نے مجھے آ کے یہ اقرا بسم ربک الذی کہا ہے اور میرے سامنے وہ ظاہر ہوا ہے، تو مجھے تو خشیت علی نفسی، میں تو اپنے بارے میں ڈر گیا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی زندگی کبھی ضائع نہیں ہوگی، آپ ایک دنیا کے اندر نام بنائیں گے، اللہ آپ سے کوئی کام لے گا اور کتنا بڑا کام لے گا۔ لیکن کیوں لے گا اللہ تعالیٰ کام؟ کیوں اتنا بڑا کام لے گا؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو 5 چیزیں کہی تھی کہ آپ کے حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور مصیبت میں پڑے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ بے روزگاروں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے آپ کماتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور رائے حق میں آپ مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ 5 عمل حضرت خدیجہ نے گارنٹی دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ 5 عمل آپ کے اندر موجود ہیں، اور یہ 5 عمل جس کے اندر موجود ہوں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر آپ اس گارنٹی پر دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے یہ 5 عمل لے کر وہ چلے اور انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں وہ اللہ کے نبی نے اتنا نام کمایا، اللہ کے نبی نے اتنا بڑا کام کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیں، کتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان دنیا سے چلے بھی گئے اور دنیا میں زندہ بھی ہیں، آنے والے دور میں بھی زندہ ہوں گے۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، محمد، تو لوگ درود پڑھنے پر اپنے لیے اجر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، جو فرشتے ہیں وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، جن ہیں وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، انسانوں کو بھی یہ مجبور کر دیا گیا کہ جب بھی نام محمد آئے گا آپ نے درود پڑھنا ہے، صبح 10 بار درود پڑھنا ہے، شام کو 10 بار درود پڑھنا ہے، دن کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ جو کسی مصیبت میں پھنس جائے وہ درود پڑھے، جو کسی مشکل میں پھنس جائے وہ درود پڑھے۔ وہ سارے کے ساری خلقت کو لگا دیا نبی پر درود پڑھنے پر۔ نبی کا نام بھی قیمتی ہے، لوگ نبی کا نام سن کے کوئی انگوٹھے بھی چومتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یہ نبی کے نام کے ساتھ مختلف محبتیں ہیں لوگوں کی، اور یہ نبی کے نام کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ آج ساری دنیا نبی کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہے، آج ساری دنیا نبی کے نام پہ جو ہے اپنی جان دینے کو تیار ہے، خون بہانے کو تیار ہے۔ ختم نبوت پر آج بھی دیکھ لیں دنیا کے اندر جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ لوگ دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے لوگ کس انداز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کو پہلی وحی پر یہ گارنٹی دی تھی حضرت خدیجہ نے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جن لوگوں کے پاس مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ جو ہے بے روزگاروں کے لیے روزگار کا باعث بنتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ راہ حق پہ چلتے ہوئے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری گارنٹیاں حضرت خدیجہ نے دی تھی، اللہ کے نبی انہی چیزوں کو لے کر چلے تھے، تو جس شخص کے اندر یہ 5 کام پائے جائیں گے، جو یہ 5 کام کرتا ہے، وہ دنیا میں کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کی زندگی کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی وہ ڈیٹریکٹ نہیں ہوگا، کبھی وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا، وہ اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہٹے گا، اس کو ٹارگٹ ملے گا، جلد یا بدیر وہ نام کمانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ 5 عمل اگر آپ سوچیں تو یہ 5 کے عمل ایک سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، ایک نظریے کو ظاہر کرتے ہیں، ایک دل کے بڑے پن کو ظاہر کرتے ہیں، دماغ کے بڑے پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 5 خصلتیں ہوں گی وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی، ہم بھی، سب مل کر یہ جو 5 اوصاف ہیں اپنے اندر اگر لے آتے ہیں تو یقیناً ہم دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ بڑا کام کرنے کے لیے ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔